اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کہاں کیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ القریش میں۔ قرآن مجید کے کتنے اسماء ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جواب: قرآن مجید کے 55 اسماء کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ کن نمازیوں کے لیے ان کی نماز تباہی ہے؟ جواب: سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ کون سی چیز نیکی کی راہ دکھاتی ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنے کی عادت بناؤ کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بروز قیامت میزان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب: اچھے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 2 ازواج کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت حزیمہ۔ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ جواب: سنت ہے۔ قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف زوا ہے۔ کس فرشتے کا نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے؟ جواب: حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ الہام اور وسوسہ میں کیا فرق ہے؟ جواب: الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبکہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جس عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے وہ کون سی خاص عبادت ہے؟ جواب: وہ خاص عبادت روزہ ہے۔ کس درخت کو کاٹنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیر کے درخت کو کاٹنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ خاتون کون تھیں؟ جواب: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ کتنے دنوں سے پہلے قرآن مجید کو مکمل کرنا منع ہے؟ جواب: 3 دنوں سے پہلے۔ کس مذہب کے لوگوں کی روح قیامت سے 40 سال پہلے ہی قبض کر لی جائے گی؟ جواب: مسلمانوں کی روح۔ کون سا گناہ ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب: غیبت کرنا۔ واقعہ معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7ویں آسمان پر کون سے نبی ملے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جمعہ کے دن دوسری اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ جواب: خطبہ پڑھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جواب: صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔
قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ جواب: حمادون۔ کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ شیطان جنات میں سے تھا یا فرشتوں میں سے؟ جواب: جنات میں سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخری میں کس عورت سے شادی کی؟ جواب: ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث تھیں، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ جواب: نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ وہ کون سا دن ہے جس کو قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب: جمعہ کا دن۔ وطر کو ضائع کرنے والوں کو کیا کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ کون سا کھانا ہے جس کا اللہ پاک حساب نہیں لیتا ہے؟ جواب: مہمان کے ساتھ کھانے کا۔ کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: مومن کے دل کو خوش کرنے والی۔ کون سی صورت دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ الکوثر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ قرآن پاک کا حق کیا ہے؟ جواب: ہر شے کے حقوق ہیں، اسی طرح قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے سال میں 2 مرتبہ پڑھا جائے۔ دعا کو کس چیز کا مغز کہا جاتا ہے؟ جواب: عبادت کا۔ وہ کون سا پارہ ہے جس کی تمام صورتیں مدنی ہیں؟ جواب: 28واں پارہ۔ دجال اللہ تعالیٰ کے کس نبی کے ہاتھوں قتل ہوگا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ جنت میں جنتی کتنی دیر تک سوئیں گے؟ جواب: نہیں سوئیں گے، کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ کون سی صورت پوری کی پوری دعا بھی ہے، اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟ جواب: سورۃ فاتحہ۔ وہ کون سی زبان ہے جس کو سیکھنے اور سکھانے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب: عربی۔ جنت میں وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب: جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ کون سی سبزی کھانے والے پر جادو اور نظر بد کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ جواب: کریلا، کیونکہ کریلے کی خوشبو اور رس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے ہفتے میں 1 بار کریلا کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔
اسلامی سال کا نواں مہینہ کون سا ہے؟ جواب رمضان۔ جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کو خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسانوں کو قبر کی گرمی سے بچائے گا؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ اپنے دینے والے کو قبر کی گرمی سے بچائے گا۔ کون سی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے پوری رات کا ثواب ملتا ہے؟ جواب فجر اور عشاء۔ قرآن مجید کی کس صورت میں واقعہ معراج کا ذکر آیا ہے؟ جواب سورۃ بنی اسرائیل میں۔ کس روزے کا ثواب 1000 دن اور رات کی عبادت کے برابر ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کا ثواب 1000 دن اور رات کی عبادت کے برابر ہے۔ جنت کے درجات کتنے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے قرآن کریم کے حروف ہیں اتنے ہی جنت کے درجے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ افطاری کے بعد سردی کیوں لگتی ہے؟ جواب بلڈ شوگر لیول میں تبدیلی۔ روزے کے دوران بلڈ شوگر لیول کم ہو جاتا ہے اور افطاری کے بعد جب اچانک زیادہ مقدار میں کھانے یا میٹھے کا استعمال کیا جاتا ہے تو بلڈ شوگر لیول تیزی سے بڑھتا اور گرتا ہے، جس سے جسم تھوڑا کمزور محسوس کر سکتا ہے اور سردی لگ سکتی ہے۔ بلڈ سرکولیشن میں تبدیلی۔ روزے کے دوران جسم توانائی بچانے کے لیے میٹابولزم کو کم رکھتا ہے۔ جب آپ افطاری کرتے ہیں تو خون زیادہ تر نظام ہاضمہ کی طرف چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے دیگر حصوں میں خون کی گردش کم ہو سکتی ہے اور آپ کو سردی محسوس ہو سکتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانا۔ اگر افطاری میں کولڈ ڈرنک، آئس کریم یا دیگر ٹھنڈی چیزیں زیادہ مقدار میں کھائی جائیں تو جسم کا درجہ حرارت عارضی طور پر کم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے سردی محسوس ہوتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن۔ روزے کے دوران جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے اور اگر افطاری میں مناسب مقدار میں پانی نہ پیا جائے تو بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے سردی کا احساس ہو سکتا ہے۔ جسمانی کمزوری۔ اگر روزے کے دوران کمزوری محسوس ہو رہی ہو یا جسم کو مناسب غذائیت نہ ملی ہو تو افطاری کے بعد بھی جسم کمزور محسوس کر سکتا ہے اور سردی لگنے کا احساس ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ بار بار ہو رہا ہے تو افطاری میں متوازن خوراک، مناسب مقدار میں پانی اور گرم مشروبات لینے کی کوشش کریں۔